آج میں آپ سے ایک اور نفسیاتی بیماری جس کو ہم سوشل انزائٹی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آسمہ کیانی ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں، یعنی ماہر امراض نفسیات۔ اس شعبے میں نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے CPSP کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آج میں آپ سے ایک اور نفسیاتی بیماری جس کو ہم سوشل انزائٹی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی بیماریوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن نفسیاتی صحت انسان کی جسمانی صحت کے برابر ہی اہم ہوتی ہے، کیونکہ اگر نفسیاتی صحت ہے تو ہی ہم اپنی زندگی کو یا اپنے کام کو بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سوشل انزائٹی ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں انسان کو بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تب جب وہ باہر جاتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، کہیں کسی بھی جگہ کھانا کھانے کے لیے، بازار میں یا اپنے کام کی جگہ پہ وہ سب کے سامنے اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے، کوئی پریزنٹیشن کرتا ہے، یا کلاس میں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جو بچے ہیں وہ جب ساری کلاس کے سامنے سوال پوچھا جاتا ہے، انہیں جواب دینا ہوتا ہے یا ان کو ساری کلاس کے سامنے کوئی پرفارمنس کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں بھی اسی طرح انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، فلشنگ یعنی چہرے پہ اور جسم کی جلد پہ خون کی رفتار کا تیز ہو جانا اور گھبراہٹ ہونا، اسکن کا گرم ہو جانا اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونا جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، گھبراہٹ کی وجہ سے سانس کی رفتار تیز ہو جانا، بولنے میں ہکلاہٹ آنا اور یہ خوف پیدا ہونا کہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں جو بات کر رہا ہوں یا جو کہہ رہا ہوں وہ الفاظ یا میری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا میرے بارے میں منفی باتیں کریں گے۔ اپنے حوالے سے انسان ایک کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میری کوئی بھی بات یا پرفارمنس اتنی اچھی یا آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سوشل انزائٹی ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں شکار لوگ بہت عرصے تک اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپاتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ اوائیڈنس یعنی ایسی سچویشنز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسی علامات جن جگہوں پہ پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ پریزنٹیشن کرنا، سامنے آ کے بات کرنا، کسی میٹنگ میں کھڑے ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس یا ان کا بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ کمپلیکس کا شکار ہوتے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی ایسی ادویات یا نشاور چیزیں جس میں کہ شراب نوشی بھی شامل ہے، اس کی مدد حاصل کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے سامنے جا کے ان کا کانفیڈنس لیول بہتر ہو سکے۔ جو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ خاندان میں موروثی طور پہ اس بیماری کا موجود ہونا، یا بچپن میں کوئی ایسے واقعات ہونا، بچپن میں ایسے تلخ یادیں وابستہ ہونا جن کی وجہ سے آپ کے ذہن پہ اثر رہ جائے، یا دوسروں کو کسی کے سامنے مذاق بنتا دیکھنا جس میں آپ کے ذہن پہ یہ نقش رہ جائے کہ ایسا کچھ بھی ہونے سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا طبیعتاً ایک شائع طبیعت کا مالک ہونا جیسے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نفسیاتی بیماریاں، بے چینی کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بھی یہ مسائل پائے جا سکتے ہیں۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال کے باعث بھی اس طرح کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، یا اپنی جسمانی خد و خال کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بھی اس طرح کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ڈپریشن کی علامات میں بھی اس طرح کی علامات آ سکتی ہیں، اور ایک مخصوص ذہنی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان مکمل طور پر پختہ یقین میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگوں سے ملنا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جس کو ہم اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس طرح کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔
اس کا باقاعدہ طور پر علاج موجود ہے. یہ ایک قابل علاج مرض ہے اور آپ کو اگر یہ بیماری ہو تو اس کا ہم 2 طریقے سے علاج کرتے ہیں. پہلے تو ہم مریض کو ری ایشور کرتے ہیں, اسے یقین دلاتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد یا اس سے بات چیت کرنے کے بعد, اس کی ڈیٹیل اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کا نفسیاتی علاج شروع کیا جاتا ہے, اور اس میں اس کی بات چیت کے ذریعے کاؤنسلنگس کی جاتی ہیں. اس کی اسٹریس کوپنگ سکلز یعنی اس کی جو لوگوں سے بات کرنے کی اور پریشانی لینے کی جو سکلز ہیں ان کو بہتر کیا جاتا ہے, اس میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کی جا سکتی ہے. دوسرے مرحلے میں ہم اس میں ادویات کے ذریعے علاج کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی فنکشنالٹی یعنی کام کرنے کی صلاحیت بہت متاثر ہو چکی ہوتی ہے, تو ان میں ہم پھر ساتھ ہی ادویات بھی شروع کر دیتے ہیں. ادویات میں ہم کچھ اینٹی انزائٹی میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو تقریباً 8 ماہ سے لے کے 1 سال تک اس کا دورانیہ ہوتا ہے, اور یہ دوائیں نشہ آور نہیں ہوتی بلکہ یہ دوائیں دماغ میں کیمیائی اجزاء کو درست کرنے کے کام آتی ہیں. اور جب مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی سوشل سکلز امپروو ہو جاتی ہیں, اس کو اپنے اوپر اعتماد بحال ہو جاتا ہے, تو ہم 8 مہینے یا 10 مہینے کے بعد ان دواؤں کو کم کرنا شروع کرتے ہیں اور آہستگی کے ساتھ ان کو بند کر دیتے ہیں. ایک چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں بعض اوقات لوگ بہت زیادہ کام کرنے کی صلاحیت ان کی خراب ہونے کی وجہ سے ان کی پروموشنز یا ان کے ایکیڈیمک ریکارڈز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ بہت دیر سے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کی علامات ہیں یا آپ نے اپنے ارد گرد کسی میں اس طرح کی علامات دیکھی ہیں تو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ سے آپ رابطہ کریں اور اپنا مکمل اسیسمنٹ کروائیں اور اس کا علاج کروائیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اور میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ کی ذہنی صحت اچھی ہے تو تبھی آپ اپنی زندگی میں موجود تمام تر چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ایک اچھی کوالٹی کی زندگی گزار سکتے ہیں. خوش رہیں, صحت مند رہیں.